Statesmen should not be guided by their hearts, rather, they should use their heads. This dictum of the day is actually well depicting the character about which I am going to talk today. یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو پیدا تو 1952 میں ہوا لیکن اس کی زندگی کا حقیقی سفر 1999 میں شروع ہوا۔ یہ بات ہے 5 دسمبر 1999 کی رات کی۔ یہ وہ رات تھی کہ جس نے ولادیمیر پوٹن کی آنے والی زندگی میں پیوٹن کے کردار کا تعین کیا۔ جی ہاں، دراصل یہ وہ رات تھی کہ جب برلن وال گری اور مشرقی جرمنی کے لوگوں نے لوکل KGB ہیڈ کوارٹرز کا گھیراؤ کیا۔ ہجوم کی آواز سن کر نوجوان پیوٹن نے ہجوم کے ارادوں کو بھانپ لیا، اور اس کے رد عمل میں پیوٹن نے بار بار KGB ہیڈ کوارٹرز ماسکو میں فون کیا، اور فائنلی اسے ایک افسر نے جواب دیا کہ ماسکو از سائلنٹ۔ پیوٹن نے فون رکھا اور دفتر میں موجود تمام دستاویزات کو، جو کہ سیکریٹ دستاویزات تھیں، ان سب کو آگ لگائی، اور باہر آ کر ہجوم سے مخاطب ہوا کہ اندر موجود مسلح افراد پہلے سے ہی طیش میں ہیں اور انہوں نے اندر آگ لگائی ہوئی ہے اور وہ باہر کے تمام لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اور اس طرح وہ ہجوم وہاں سے چلا گیا، لیکن جو ہی ہجوم وہاں سے ہٹا تو پیوٹن بھی وہاں سے فرار ہو گیا، اور 1990 میں پیوٹن واپس روس آ گیا، اور پھر بعد میں 1991 میں پیوٹن نے KGB کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر چھوڑ دیا، اور پھر پیوٹن نے پولیٹکس کو جوائن کیا، اور پولیٹکس کو جوائن کرنے کے ساتھ ہی پیوٹن نے اپنی قسمت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک یعنی روس کی بھی قسمت بدل دی۔ وہ روس کہ جو 1991 میں ٹوٹ چکا تھا اور معاشی بدحالی کا شکار تھا، پیوٹن نے اسے ایک اسٹیٹس مین بن کر سہارا دیا۔ در حقیقت USSR یعنی سوویت یونین کے ٹوٹنے کو روسی اپنی تذلیل مان رہے تھے، اور اس دوران ہوئے تمام واقعات نے پوٹن کے دل اور دماغ پر گہرے نقوش چھوڑے، اور ایک اسپائی ایجنٹ سے پیوٹن ایک پولیٹیشین بن گیا۔ لیکن اب پیوٹن کے خواب بہت بڑے تھے، اور یہاں سے پیوٹن کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ USSR کے ٹوٹنے کے بعد بورس یلتسن موجودہ رشیا کا پہلا صدر بنا، لیکن یلتسن ویسٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی عادات بھی اچھی نہ تھی۔ اس کے الکوہلک ہونے کی وجہ سے روسی اس سے نفرت کرنے لگے، اور سب سے بڑھ کر USSR کے ٹوٹنے کے بعد روس کی معاشی بدحالی کو وہ بالکل بھی نہ سنبھال سکا، جبکہ دوسری طرف پیوٹن نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز سینٹ پیٹر برگ کی میئرشپ سے شروع کیا، اور اس دوران پیوٹن نے اپنی پوزیشن کا استعمال کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کی ترقی کے لیے اقدامات کیے، اور یوں جلد ہی پیوٹن اولیگارکس یعنی اشرافیہ میں فیورٹ ہو گئے، اور 1991 سے 1999 تک سیاست کے میدان میں پیوٹن نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اور پھر دسمبر 1999 میں پیوٹن نے ہی یلتسن کو مجبور کیا کہ وہ ریزائن کرے، اور تب سے آج تک انٹرنیشنل پولیٹکس میں پیوٹن ہی در حقیقت روس کی باغ دوڑ کو سنبھال رہا ہے۔ پیوٹن نے آہستہ آہستہ پولیٹیشینز، اولیگارکس اور سیکیورٹی آفیشلز کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط نیٹ ورک قائم کیا۔ پیوٹن کے اس بڑھتے ہوئے اثر کے پیش نظر بورس یلتسن نے 1999 میں پیوٹن کو اپنا پرائم منسٹر بنا دیا، اور پرائم منسٹر بننے کے بعد قوم پرست ہونے کی وجہ سے پیوٹن نے یہ ریلائز کیا کہ یلتسن تو در حقیقت مغرب کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اور دوسری طرف پیوٹن نے یہ بھی محسوس کیا کہ نیٹو کہ جس نے USSR یعنی سوویت یونین کو کنٹین کرنے میں یا محدود کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہ مزید بھی ایکسپینڈ ہو سکتی ہے اور روس اور اس کے آس پاس کے ملکوں تک پھیل سکتی ہے۔ لہٰذا پیوٹن نے عزم کر لیا کہ اب رشیا کو وہ بہت ہی مضبوط ریاست بنائے گا۔ اسی دوران چیچنیا میں علیحدگی پسندوں کا اثر رسوخ بڑھنے لگا، اور چیچنیا کے علیحدگی پسندوں نے روس کے مختلف شہروں میں بم بلاسٹ کیے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب پیوٹن بطور پرائم منسٹر روز ٹی وی پر آ کر کہنے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روس کو بدلا جائے۔ یوں لوگوں میں پیوٹن کا یہ نعرہ گھر کرنے لگا، اور نتیجے کے طور پر پیوٹن ایک پاپولسٹ لیڈر بن کر ابھرا۔
اور مئی 2000 میں چیچنیا وار کے دوران ہی پیوٹن نے روس کے صدر کی کرسی سنبھال لی اور پھر پیوٹن نے اپنے ویژن کا رشیا بنانا شروع کر دیا اور یوں سن 2000 سے لے کر 2008 تک پیوٹن روس کا صدر رہا اور پھر 2008 میں پیوٹن نے ڈمیٹری میدویدوف کو روس کے صدر کے عہدے کے لیے چنا، لیکن پھر بعد میں 2011 میں امریکہ کی مڈل ایسٹ اور لیبیا میں انوالومنٹ کی وجہ سے پیوٹن کافی پریشان ہوا اور پھر اس نے ڈمیٹری میدویدوف کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ اس ایکشن کو سیکیورٹی کونسل میں اس نے ویٹو کیوں نہ کیا، اور پھر 2012 میں پیوٹن صدر کے امیدوار کے طور پر میدان میں آیا اور بڑے بھاری مارجن کے ساتھ صدر بن کر واپس آیا، لیکن پہلے کی طرح پیوٹن نے اپنی تھرڈ ٹرم کو بھی قیاس میں شروع کیا، لیکن اس بار پیوٹن نے گلوبل ایشوز میں ڈومیسٹک ملٹری سٹائل اور ڈومیسٹک ایشوز میں اتھارٹیرین سٹائل کو اڈاپٹ کیا، اور یوں پیوٹن نے فارن اسٹریٹجیز میں اگریشن دکھانا شروع کر دیا۔ لہٰذا پیوٹن نے ڈکٹیٹر بشار الاسد کو بلڈی سول وار لڑنے کے لیے جنگی جہاز فراہم کیے، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کہ جو سول وار کے باوجود ابھی تک بھی قائم ہے، در حقیقت پیوٹن کی وجہ سے ہی قائم ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ اور مغرب اور سعودی عرب نے سول وار میں بشار الاسد کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ دیا۔ یہ ساری باتیں تو پیوٹن کی سیاسی زندگی کی ہیں۔ اگر ہم پیوٹن کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ پیوٹن اس دھرتی کا سب سے امیر ترین اور سب سے طاقتور ترین شخص ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس کی سیاسی سرگرمیوں سے لگا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک پیوٹن کی معاشی طاقت کا تعلق ہے تو اس بات کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق پیوٹن کے کل اثاثے بل گیٹس کے اثاثوں سے 2.5 گنا زیادہ ہیں، جبکہ دوسری طرف اس وقت کے دنیا کے امیر ترین شخص یعنی ایلان مسک کا کہنا ہے کہ میری جگہ پر دنیا کا امیر ترین شخص ولادیمیر پوٹن کو مانا جائے۔ آپ ولادیمیر پوٹن کی امارت کا اندازہ ان باتوں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پوٹن کے پاس تقریباً 43 جہاز، 15 ہیلی کاپٹر اور 4 لگژری یاٹس ہیں۔ ان کے علاوہ 20 محلات بھی پیوٹن کی ملکیت ہیں، جن میں سے ایک محل کہ جس کو پیوٹنز پیلس کہا جاتا ہے اس کی کل مالیت $1 ارب جا بنتی ہے۔ لیکن جہاں پر دوسری طرف یہ بات بھی انتہائی قابل غور ہے کہ جب 1996 میں پیوٹن ماسکو میں آیا تو اس وقت پورے روس میں ایک بھی ارب پتی نہیں تھا، اور اب روس میں تقریباً 130 سے زائد ارب پتی ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہ صرف پیوٹن ہی ارب پتی بنا ہے، بلکہ پورے روس نے پیوٹن کے انڈر ترقی کی ہے، اور یہی در حقیقت وہ اصل وجہ ہے کہ جس کی بنا پر روسی پیوٹن سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اس وقت روس کی معیشت ترقی کرتی ہوئی $1.4 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دوسری طرف روس کی ملٹری پاور اور فوجی قوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیوٹن کے انڈر روس نے سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، روس نے چیچنیا کو ہتھیایا، روس نے جارجیا پر حملہ کیا، روس نے کریمیا کے اوپر حملہ کیا، اور ابھی ریسنٹلی روس نے یوکرین پر بھی حملہ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پوری دنیا میں پیوٹن کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے، لیکن پیوٹن نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا۔ اس نے اپنی اگریسو پالیسیز کے ذریعے سے ہمسایوں کو بیٹ کیا، لیکن روس کی عوام پھر بھی اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پیوٹن کے ان سبھی کاموں کی وجہ سے یورپی یونین اور امریکہ نے وقتاً فوقتاً روس پر پابندیاں بھی لگائیں۔ روسی بزنسز کو یورپی مارکیٹوں میں کام کرنے سے بھی روکا گیا، روس کی کرنسی بھی نیچے گری اور معیشت بھی کچھ حد تک خراب ہوئی، لیکن اس سب کے باوجود ابھی بھی روس دنیا کی میجر پاورز میں سے ایک ہے، اور اس سب میں پیوٹن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ
کہ پیوٹن کا انفلوئنس ختم ہوتا ہوا یا کم ہوتا ہوا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق پیوٹن روس کو 2036 تک بھی رول کر سکتا ہے، کیونکہ روس پیوٹن کو اپنے لیے انتہائی ضروری سمجھنے لگ گیا ہے۔